صبح بہت خوبصورت تھی۔ مہر کی تو ویسے بھی ہر صبح خوبصورت تھی۔ آج کل حویلی سے دور یہاں اسلام آباد میں اپنے محبوب شوہر کے ساتھ میں جو سکون اسے حاصل تھا شاید ہی کوئی اس کا اندازہ کر سکتا۔ وہ اٹھی تو اس کے سراہنے سرخ گلاب کی پتیاں پڑی تھیں۔ ہاں جی، تو ہو گئی صبح میری جان کی۔ شاہ بخت اس کے پاس آیا۔ شاہ بخت مہر کے پاس آیا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ اسے بہت پیار سے چھوتا تھا۔ جی ہاں، میری صبح ہو گئی۔ آپ کیوں اتنی جلدی اٹھ گئے شاہ بخت؟ اب شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے بھی تو آفس جانا ہے نا بابا جانی کو۔ اگر ابا نے بتا دیا کہ میں آفس پر دھیان نہیں دے رہا تو وہ مجھے آفس سے نکال ہی دیں گے۔ تم بھی اب ہسپتال جاؤ، مجھے امید ہے کہ تم ایک اچھی ڈاکٹر بنو گی۔ شاہ بخت، ایک بات کہوں؟ تمہیں کب سے مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ شاہ بخت، وہ آیت، وہ مجھ سے زیادہ لائق تھی۔ اس نے میڈیکل بہت اچھے سے پاس کیا ہے۔ میرا خیال ہے اسے آگے ہاؤس جاب کی اجازت دینی چاہیے۔ میری جان، اس کا شوہر نہیں چاہتا کہ وہ گھر آئے تو اس کی بیوی گھر موجود نہ ہو۔ وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کا رہن سہن ہم سے الگ ہے۔ اب دیکھو نا، اگر میں شام کو دیر سے آتا ہوں تو تم گھر ہوتی ہو کیونکہ تم جلدی آ جاتی ہو۔ نوکر ہیں کھانا بنانے کے لیے، مگر ولید کو شروع سے ہی حویلی کی عورتیں گھر کے کام ہی کرتی ہوئی اچھی لگتی تھیں۔ شاہ بخت، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم یار؟ چلو اٹھو، ناشتہ تیار ہے، پھر تیار رہنا، ہم تمہارے ہسپتال کے لیے نکلیں گے پہلے۔ شاہ بخت مہر کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھ گیا۔ مہر کے کانوں میں ابھی بھی آیت کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں، مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، انہیں کسی کی خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہر بھی ایسے ہی کچھ دیر میں سب بھول گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی محبت کی کتنی بڑی قیمت چکا رہی ہے آیت کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ ارد گرد بہت گرمی ہے۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ولید کے ساتھ ہی سو رہی ہے۔ اسے بخار محسوس ہو رہا تھا، وجود کے ہر حصے میں درد ہو رہا تھا۔ آیت کو یاد آیا کہ یہ تو رات کو باہر سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر ولید کو آیت کا خیال آیا تو وہ باہر نکلا۔ آیت لان کے بیچ میں برف میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا وجود اس وقت اکڑا ہوا تھا۔ ولید نے اسے اٹھایا اور اندر لے آیا، اسے گرم دودھ پلایا۔ ولید کے ہر ایک انداز سے بے حسی ظاہر ہوتی تھی۔ شاید وہ آیت کو اس لیے اندر لے کر آیا کہ ابھی اس نے آیت کو اور بھی اذیت دینا تھی۔ آیت کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ ولید نے اسی کے پاس ہیٹر آن کیا اور خود بھی کمبل میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیت کچھ بہتر ہوئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو اسے گرمی سی محسوس ہو رہی تھی اور بخار سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کچھ خاموش آنسو گرے جنہیں اس نے صاف کیا۔ ولید کی آنکھ بھی کھل گئی۔ جاگ گئی تم؟ آیت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ امید ہے کہ رات کی سزا کافی ہو گئی ہوگی۔ ویسے بہت نازک ہو تم آیت، اتنی سی سردی بھی برداشت نہیں کر پائی تم۔ ہم خود ٹھنڈے علاقے سے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی سزا دی ہے جو تم برداشت کر پاؤ گی۔ خیر، امید ہے کہ اب آگے سے تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جو میری باتوں کے خلاف ہوگا۔ میں اٹھ رہا ہوں، ابھی فضل کی بیوی آئے گی، سارے کاٹیج کی صفائی کر دے گی اور دن کا کھانا بھی بنا دے گی۔ تم آرام کر لو، تمہیں بخار ہو رہا ہے، میں نے دوائی تمہیں رات کو بھی دی تھی اور ابھی بھی لے لینا، ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ ولی تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے، تمہاری جو حرکتیں ہیں نا وہ ایک نارمل انسان کو ظاہر نہیں کرتی۔ ولید کو آیت کا لہجہ اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں کہ مجھے یہ تم کی زبان تمہارے منہ سے سخت زہر لگتی ہے؟ کیا رات کو تمہیں سبق حاصل نہیں ہوا تھا آیت؟ تم کیا چاہتی ہو میں اور سختی کروں تمہارے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ تم میں عقل نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو صاف کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس وقت اسے سکون چاہیے تھا اور یہ ہرگز اس حق میں نہیں تھی کہ ولید سے بحث کرتی۔ ولید اٹھ گیا تھا۔ ولید کے گھر سے جانے کے بعد وہ اٹھی۔ فضل کی بیوی بہت اچھی تھی۔ ہائے بی بی، آپ کو تو بخار ہے۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ آپ کا چہرہ دیکھیں کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے ناشتہ دے دو۔ جی بی بی، میں ابھی لائی۔ فضل کی بیوی اس کا ناشتہ لائی۔ دوائی لینے کے بعد وہ لیٹ گئی۔ فضل کی بیوی کھانا بنانے اور صفائی کرنے کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بی بی جی، میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ ارے ہاں، کیوں نہیں، بیٹھ جاؤ۔ فضیلہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی، لگتا ہے آپ کی پسند کی شادی ہوئی ہے خان جی سے۔
अरे नहीं, वट्टे सट्टे की शादी हुई है हमारी। वलीद मुझसे 6 साल छोटे हैं। हाय बीबी, एक बात कहूँ अगर बुरा ना लगे तो। आयत ने सर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो बात कर सकती थी। बीबी जी, ये जो वट्टे सट्टे की शादियाँ होती हैं ना जी, कहाँ चलती हैं ये। हमारे अपने ख़ानदान में 2 घर ऐसे ही ख़राब हुए। एक फरीक ने अपनी बीवी को तलाक दी तो दूसरे ने भी तलाक दे दी। बीच में उनके बच्चे पिस कर रह गए। मगर आपको देखकर तो नहीं लगता कि कुछ गलत है। खान तो बड़े अच्छे हैं जी। अच्छा, मेरा भाई कभी भी मेरी खातिर भाभी को कुछ नहीं कहेगा, वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है। वैसे भी हमारे ख़ानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई। बीबी जी, अब तो ज़माना बदल गया है। मैंने जब अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो मेरे मर्द ने उसको ये कहकर भेजा था कि ये ना समझी कि तेरी शादी कर दी है तो हमारा तुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। हमारी बेटी तो जी बड़ी सुखी रह रही है। आयत की आंखों में अपने माँ बाप का सोचकर आंसू आ गए। बेशक वलीद ने मना किया था सबको आयत से मिलने से, मगर सब मिलने तो आ सकते थे ना। क्या आयत सबके लिए इतनी पराई हो गई थी? उससे बेहतर तो ये लोग थे, कम खाते थे मगर बेटी को तो इज्जत देते थे ना। अच्छा सुनो, क्या ये इलाका खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है बीबी जी। आप खान के साथ जाना ना बाहर। आप कहें तो बाहर ले जाऊं आपको। दोपहर हो गई है, आप बेहतर महसूस करेंगी। चलो चलते हैं, अब तो बुखार भी कम है। दिन का खाना खाकर आयत ने फजीला से कहा तो थोड़ी देर लिए वो बाहर चलते रहे। उसे आसपास का इलाका ही दिखा दे। धूप निकली हुई थी जो बर्फ पर फैली बहुत प्यारी लग रही थी। आयत ने लॉन्ग कोट पहना और उसके साथ बाहर आई। लॉन की कुर्सियों पर बैठी हुई थी वो। सामने वीराने को देखकर 2 पल उसे खौफ आया, मगर फिर अपना रात को उस वीराने में होना याद आया। वलीद अभी अभी वापस आया था। उसके हाथ में फूलों के गजरे थे, साथ और भी काफ़ी चीज़ें थी। खान जी, फजीला की आवाज़ पर आयत ने नज़र उठाकर वलीद को देखा। वो आ गया था। तुम जाओ। फजीला फ़ौरन ही चली गई। तुम जाओ। फजीला फ़ौरन ही चली गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ खान। वलीद उसके सामने घुटनों के बल बैठा और शॉपर से सफ़ेद फूलों के गजरे निकाले। आयत का हाथ थामकर वलीद ने उसे गजरे पहनाए। मैंने सोचा मेरी बीवी भी कहती होगी कि हम यहाँ शादी के बाद पहली बार आए हैं, तो मैंने उसे कुछ लेकर भी नहीं दिया। आयत को खुशी नहीं हो रही थी कोई भी, वलीद के उस रवैये से, क्योंकि वो साबित कर चुका था कि आयत की क्या अहमियत है उसकी नज़र में। आयत के बालों में भी वलीद ने गजरे लगाए थे। बहुत प्यारी हो तुम, तैयार होकर रहा करो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम तैयार होती हो। इन हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। फजीला की बेटियों से कहूँगा कि वो तुम्हें मेहंदी लगा जाएं। हमने यहाँ 15 दिन रहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखो। इस रिश्ते ने अब सारी ज़िंदगी रहना है। खान, रिश्ते एहसास से बनते हैं, इज़्ज़त और एहतराम से बनते हैं। अगर आप मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मैं कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊँगी? तुम मेरी नेचर से वाकिफ़ हो आयत। गुस्से का तेज़ हूँ। बचपन में दादी साहब मेरे सारे लाड उठाती थी। उनकी वजह से मैंने कोई काम खुद नहीं किया है। अब मुझे आदत भी नहीं रही कि मैं कुछ भी खुद करूँ। मुझे बचपन से ही हमेशा लेना सिखाया गया है। मेरी फितरत में कुछ खामियां हैं। उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ सब बेहतर होगा। चलो आओ, तुम्हें इलाका दिखाता हूँ। आयत उस लम्हे खामोश हो गई। कभी कभी खामोशी बेहतरीन होती है, इसलिए आयत ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अभी कुछ भी कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। न जाने वलीद ने बदलना था या नहीं, या आयत की ज़िंदगी ने क्या मोड़ लेना था आगे। आयत की वालदा कमरे में बैठी अपनी बेटी को याद कर रही थी। आयत जो मर्जी कह देती थी तो माँ ना, क्या उनके दिल को नहीं पता चलता था जब आयत को तकलीफ होती थी? शादी के अगले रोज़ अपनी बेटी के चेहरे पर उंगलियों के निशान और किसी ने देखे हों या ना देखे हों, मगर उन्होंने ज़रूर देखे थे और अपनी बेटी का दर्द भी महसूस किया था। माँ थी ना, और माँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर उस हवेली में रहते हुए उनकी कभी नहीं सुनी गई थी। छोटी सी उम्र में ये शादी करके उस हवेली में आई थी। फिर 3 बच्चों के बाद उन्हें लगता था कि सब कुछ बदल जाएगा, मगर उनकी सास के आगे उनकी कहाँ चलती थी। वो बहुत अजीब औरत थी। सारी ज़िंदगी तख्त पर बैठकर उन्होंने बहुओं पर हुक्म चलाया था। उस हवेली के मर्द उनके आगे नहीं बोलते थे। उनकी वफ़ात के बाद भी उन्हें एक पल उस हवेली में चैन नसीब नहीं हुआ था।
ان کا بیٹا تو مہر کو لے کر چلا گیا۔ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ اسے ان کا بیٹا ملا تھا، مگر ان کی بیٹی کے نصیب اچھے نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں بیٹھی ہو خان بیگم؟ بڑے خان جی، وہ آیت ہم سے ملنے نہیں آئی۔ بابا جان نے بھی ولید کو نہیں کہا کہ آیت کو آنے دے ہم سے ملنے کے لیے۔ دیکھو خان بیگم، اب وہ بیٹی اس گھر کی ہے۔ اگر ولید ساری زندگی بھی اسے ہم سے نہ ملنے دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب اس کی بیوی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اچھا خاصا تو ہے ولید، گاؤں میں سب کچھ تو ہے اس کا۔ مگر خان جی، بس ہم زیادہ باتیں نہیں سننا چاہتے، آپ جائیں اور کھانے کا انتظام کروائیں، بابا جان بھی انتظار کر رہے ہیں کھانے کا۔ آیت کی والدہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ انہیں کہاں اجازت تھی شوہر کے سامنے کچھ بھی بولنے کی۔ آیت ولید کے ساتھ بیٹھی ٹی وی پر چلتے ہوئے پروگرام کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنے ہوئے گجرے ابھی بھی کھلے ہوئے تھے۔ ولید نے آیت کی غائب دماغی نوٹ کی۔ آیت، کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، وہ بس کالج کی دوستیں یاد آ گئی۔ وہ شادی پر نہیں آ پائیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا انہیں بلانا۔ شادی اتنی جلدی ہوئی کہ اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کو بلا پاتی۔ پھر کبھی بلا لینا تم انہیں حویلی میں۔ پتہ ہے، میری یونیورسٹی کے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہماری دعوت کریں گے۔ میں نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، واپس جائیں تو پھر کر لینا۔ کتنے دوست ہیں آپ کے خان؟ بس ایک ہی دوست ہے، اور ایک اور بھی ہے، مگر اس سے کم ہی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتا، اسکول کا دوست ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو آپ خان؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں آیت؟ نہیں خان، میں ماسٹرز کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں، ایگریکلچر میں کر رہا ہوں ماسٹرز۔ ہمارے گاؤں سے یونیورسٹی جاتے ہوئے مجھے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، مگر واپسی پر آفس جانا میرے لیے پھر آسان ہوتا ہے، اس لیے میں شہر نہیں آیا۔ خان، ایک بات کہوں؟ کیا میں ہاؤس جاب؟ نہیں، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میں کما رہا ہوں نا، میرے بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کر دوں گا، مگر تم ہرگز حویلی سے باہر یوں نہیں جاؤ گے۔ میں روم میں جا رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی۔ ولید اٹھ گیا۔ آیت کو معلوم تھا کہ اب یہی اس کی زندگی ہے۔ وہ 5 سال دن رات کی محنت ضائع ہو گئی اس کی۔ شاہ بخت اس وقت آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کا ایک پرانا دوست اس سے ملنے آیا تھا۔ ارے احمد، کیسے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی چل رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ بہت اچھی، بس تمہاری بھابھی بہت اچھی ہیں، تم تو جانتے ہو تمہاری بھابھی کو پانے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑا مجھے، مگر جہاں تک میں جانتا ہوں تم لوگوں کے خاندان میں تو شادیاں باہر نہیں ہوتی، اور نہ ہی بھابھی کے لیے تمہارا ہی رشتہ سوٹ کرتا تھا، پھر کیوں مشکل ہوئی؟ یار، ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے، بڑی بہن کا بھی وٹا سٹا ہی ہوا ہے، اس کی نند جو ہے وہ میری پھپھو کے بیٹے کی بیوی ہے، میری پھپھو کا ایک اور بیٹا ہے، سب کہتے تھے کہ پھپھو کی بیٹی سے میری شادی ہوگی اور اس کے بھائی سے آیت کی، کیونکہ آیت کا شوہر اس سے 6 سال چھوٹا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مہر نے گھر میں سب کو بہت زیادہ فورس کر لیا۔ مہر نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ کچھ کر لے گی اپنے آپ کو اگر میرے ساتھ اس کی شادی نہ کی گئی تو۔ مجبوراً بابا جانی کو عزت کی خاطر اس کی بات ماننا پڑی۔ پھر ولید بھی مان ہی گیا۔ یہ تو غلط ہے نا یار، تمہاری بہن کوئی بیل بکری تو نہیں تھی، تم نے اور مہر نے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے آیت کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کل کو اس کا شوہر کسی اور میں انٹرسٹ لینے لگا تو؟ یار ایسی کوئی بات نہیں، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے اس نے میری بہن کو خان بیگم بنایا ہے، وہ ساری عمر اس کے بغیر کسی سے شادی نہیں کرے گا، مگر وہ مرد ہے، اگر گھر کے باہر کسی سے چکر چلا لیا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر جو بھی ہے، تم نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے خود غرضی دکھائی ہے، اور جو رشتے کسی کی خوشی کو ختم کر کے بنائے جائیں وہ زیادہ نہیں چلتے۔ احمد، تم میرے دوست ہو یا کسی اور کے، میں سب باتیں جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ مستقبل ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تم سب باتوں کو چھوڑو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں، بلکہ باہر چلتے ہیں، کچھ کھائیں گے، واپسی پر مجھے مہر کو اس کے ہسپتال سے بھی پک کرنا ہے۔ شاہ بخش شروع سے ہی بے حس تھا، اور آج تو اس نے ظاہر کر دیا تھا کہ یہ واقعی خود غرض ہے۔ انسان کو جب محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا، یہی محبت بعد میں جا کر اس کو برباد کر دیتی ہے، اور جب وہ واپس اپنے دل کے کسی کونے میں اپنوں کو ڈھونڈتا ہے تو اسے سوائے بنجر زمین کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ولید اور آیت مری گھومنے باہر آئے تھے۔
آیت کا رویہ ولید سے بہت ٹھنڈا سا تھا۔ ولید کو ضرورت کے بغیر مخاطب نہیں کرتی تھی وہ، اور ولید کا رویہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا اس سے۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے دو مسافر ہیں جو ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے، مگر شاید دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ مال روڈ پر بہت رش تھا، یہاں گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ولید اور آیت دونوں گاڑی سے اتر گئے۔ مال روڈ پر اس وقت بہت سے لوگ تھے۔ آیت نے نیلے رنگ کی چادر سے خود کو چھپا رکھا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اتنے لوگوں کا رش دیکھ کر ولید آیت کے پاس آیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا خان؟ مجھے تمہارا وہاں باہر آنا پسند نہیں آیا، دیکھو تو کتنے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے خان، لوگوں کی فطرت ہے، یہ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ کوئی لڑکا جو دور کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے، وہ آیت اور ولید کو ساتھ دے کر ہنسنے لگا۔ یار لگتا ہے دونوں کہیں سے ڈیٹ مارنے آئے ہیں، آج کل زمانہ بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ اگر یہ پیش پسند نہ آئے تو ہم ہیں یہاں، تم ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہو۔ ولید کے کان میں ان کی یہ گفتگو پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پلیز خان کچھ مت کرنا، اس وقت ہم روڈ پر ہیں، سب ہماری طرف دیکھنے لگ جائیں گے، چلو واپس۔ ولید کچھ کہے سنے بغیر آیت کو لیے واپس گاڑی میں آیا۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر ولید نے اپنا غصہ کم کرنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ اگر اس بات پر وہ ان لڑکوں سے الجھ پڑتا تو وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں آیت بھی تھی، مگر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ اگر اس بات پر وہ ان لڑکوں سے الجھ پڑتا تو وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں آیت بھی تھی، اور وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ آیت کو ولید کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ خان میری بات، چپ، بالکل چپ۔ آج اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی نا تو نہ جانے میں ان کا کیا حشر کر چکا ہوتا۔ خان ایسے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا۔ آیت مجھے پسند نہیں ہے کہ تم میری باتوں کو کاٹو، تم جانتی ہو نا میں ان کا حشر بھی بگاڑ سکتا تھا، مگر تمہاری ذات پر سوال آتا جو مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ ولید اس وقت جنونی ہو رہا تھا۔ ولید نے آیت کو بازو سے دبوچ لیا۔ آئندہ میں تمہیں کبھی باہر نہیں لاؤں گا اور نہ ہی تم کبھی میرے بغیر کہیں باہر جاؤ گی۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اب رونے کی آواز نہ آئے مجھے آیت۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا رستہ ولید اور آیت دونوں کا موڈ آف تھا۔ کاٹیج آ کر ولید نے ہی آیت کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکالا۔ آیت نے اس وقت نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ چادر کا ایک کونا اس نے دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ ولید نے اس کی چادر سے ہاتھ ہٹایا۔ ولید نے اس کا ہاتھ چادر سے ہٹایا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ تم جاؤ اندر، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ولید آیت کو دروازے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب ولید گھر نہ آیا تو آیت کو زیادہ فکر ہونے لگی کہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے وہ۔ فضیلہ جو آیت کی پریشانی دیکھ رہی تھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ اس کی بیوی خوش نہیں ہے، کیونکہ آیت سارا دن خاموش رہتی تھی۔ جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہنستی تھی، مگر آیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ معاف کیجیے گا بی بی صاحب، مگر آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے؟ بس فضیلہ، راستے میں کچھ لڑکوں نے عجیب باتیں کر دیں تو ولید کو بہت غصہ آ گیا۔ ہم سڑک پر تھے تو ولی نے کچھ کہا تو نہیں، مگر غصے میں بہت زیادہ آ گیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، گھر نہیں آیا وہ اب تک، مجھے فکر ہو رہی ہے بہت اس کی۔ بی بی جی، یہ جوان خون ہوتا ہے نا، بہت زیادہ جوش مارتا ہے۔ اس عمر میں لڑکے زیادہ تر بہت جذباتی ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے بہت جلد بازی میں کر دیتے ہیں۔ شاید خان بھی بہت زیادہ جذباتی ہیں، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ تھوڑا تحمل کے ساتھ ان کے پاس رہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تحمل کے علاوہ میرے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے فضیلہ، میرے سر کا سائیں ہے وہ، مجھے اب کہیں اور پناہ نہیں ملے گی اس کے گھر کے بغیر۔ تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں جب ماں باپ شادی کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کہہ دیتے ہیں تمہارا اب اپنے میکے سے کوئی تعلق نہیں، شوہر جیسے مرضی رکھے تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے، اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے۔ ہائے بی بی، کتنے برے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی بیٹیوں کو ایسے کہتے ہیں۔ ہم غریب سہی 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، مگر اپنی بیٹیوں کے معاملے میں ہرگز ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ جس گھر میں ہمارے یہاں بیٹی ہو جائے اس کا باپ بہت خوش قسمت کہلاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرنے والی آ گئی ہے۔ اب ہر انسان اپنی اپنی قسمت لے کر آتا ہے فضیلہ،
تم نہیں جانتی، ہماری حویلی بہت بڑی ہے، وہاں زندگی کی ہر چیز میسر ہے، مگر ایک چیز ہمیں نہیں دی جاتی، عزت اور مان۔ عورت کیا چاہتی ہے سوائے عزت کے، مان کے؟ اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ جہاں ماں باپ کہتے ہیں خاموشی سے سر جھکا کر شادی کر لیتی ہے، مگر وہ صرف اگر اسے اتنا ہی کہہ دے کہ تم شادی کرنے کے بعد بھی ہماری ہی بیٹی ہو، اس گھر پر تمہارا اتنا ہی حق ہے، تو شاید بیٹیاں کبھی اپنے ماں باپ سے بدگمان ہی نہ ہوں۔ بس بی بی، جتنے لوگوں کے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، اتنے ہی ان کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید برا لگے، مگر میں یہی کہوں گی کہ ہم چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ بہت بڑے دلوں والے ہوتے ہیں۔ ہم بہتر ہیں، ہمارے پاس اگر 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے نا، تو رشتے اور پیار تو ہیں نا۔ بس کیا کر سکتے ہیں فضیلہ، ہماری حویلی کی بند دیواروں میں بہت سی لڑکیوں کی چیخیں دفن ہیں۔ میری اپنی بہن کی شادی خود سے 17 سال بڑے لڑکے سے ہوئی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کا میاں اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ بیوی کی عزت کرتا ہے۔ بی بی جی آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ کھا لیں۔ نہیں، رہنے دو، ولید کو آنے دو، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ ولید کاٹیج واپس آ گیا تھا۔ کاٹیج میں اس وقت خاموشی تھی۔ فضیلہ کو آیت نے گھر بھیج دیا تھا۔ ولید کاٹیج کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو آیت اس وقت کمرے میں تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو آیت کھڑکی کے آگے کھڑی کافی پی رہی تھی۔ ولید نے اپنے ہاتھ اوپر کیے جن پر خون لگا تھا۔ کیا کر کے آئے ہیں آپ خان؟ میں ان لڑکوں کو سبق سکھا کر آیا ہوں کہ آئندہ وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ولی خان، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے؟ ولید آیت کے قریب آیا اور اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو میری آنکھوں میں، کیا میں تمہیں کوئی ایسا انسان نظر آتا ہوں کہ جس کی بیوی کے بارے میں وہ لوگ اتنی غلیظ باتیں کریں اور وہ چپ رہے؟ بہت فکر ہے نا تمہیں میری۔ میں نہیں ہار سکتا، بہت مضبوط ہوں میں، اور تمہاری حفاظت بھی مجھے خوب کرنا آتی ہے۔ آئندہ تمہیں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا میں۔ تو کیا ساری زندگی گھر میں قید رکھیں گے مجھے؟ ہاں، قید کر دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے کمرے تک ہی محدود کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا۔ تم سے میں نے شادی کی ہے تو اب تم صرف میری ہو، صرف میری۔ ولید کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ پلیز خان، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی خیال کریں، چھوڑ دیں مجھے۔ تم جانتی ہو آیت، مجھے تم شروع سے بہت پسند تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے بنائے ہوئے خاکے میں تمہارے جیسی ہی لڑکی کو سوچا تھا، مگر تمہارے بھائی نے میری بہن کو، وہ سب نوکروں کے سامنے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کھڑی تھی، ایک نام نہاد محبت کی خاطر کہ وہ خود کو ختم کر لے گی اور میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی سالوں کی عزت کو خراب کر دے گی۔ میرے دل میں آگ لگ گئی تھی اس دن۔ اپنے بابا جانی اور ابو کا جھکا چہرہ دیکھ کر میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ ایک بار تم میری دسترس میں آؤ تو شاہ بخت دیکھے گا، جب بہنیں بھائیوں کا مان توڑتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، اور جب بھائی بہنوں کا مان توڑتے ہیں نا تو ان کی بھی تو سزا ہونی چاہیے نا۔ میرا بھی مان توڑا تھا شاہ بخت نے، وہ میرا بھی تو نام نہاد بھائی ہے نا۔ بس کچھ نہیں سنوں گا میں، تم اسی کی بہن ہو، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے، ایک نہ ایک دن تو تمہاری حالت پر اسے دکھ ہوگا ہی نا۔ میرا کیا قصور ہے اس سب میں؟ ولید نے آیت کے چہرے کو جبڑے سے تھاما۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم شاہ بخت کی بہن ہو، تمہیں شاہ بخت سے ہر رشتہ توڑنا ہے، تمہیں میرا بننا ہے، تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ ولید غصے سے دیوار پر ہاتھ مار کر واش روم میں گھس گیا۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس وقت اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی شاہ بخت، کبھی نہیں۔ مجھے برباد کر دیا ہے تم نے۔ اس سے بہتر ساری عمر میں حویلی کی دیواروں میں بند رہتی، مگر ولید جیسے انسان کے ساتھ تو نہ رہتی نا۔ میری فرار کا ہر راستہ بند ہے۔ اپنے لوگوں کی خان بیگم ہوں نہ میں ولید کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ حویلی کو۔ تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ شاہ بخت، بہت برا۔ ولید واش روم سے نکلا تو آیت کو روتے ہوئے دیکھا۔ اٹھو اور بیڈ پر آؤ۔ آیت کو شاید ولید کی آواز نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ تمہیں بلا رہا ہوں میں۔ آیت کو بازو سے تھام کر وہ بیڈ کی طرف لایا۔ سو جاؤ، اب مجھے روتی ہوئی نظر مت آنا۔ ولید نے آیت کو لٹا کر اس پر کمبل دروس کیا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔
ہاں یہی تھی اس کی زندگی، اور اس کے بھائی کی شاید خوشیوں سے بھری۔ اسے ہی اپنے گھر کو اب جنت بنانا تھا، کیونکہ وہ ایک عورت تھی جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ ماں باپ کے مطابق اس کا گھر اب شوہر کا تھا، اور شوہر جو ذرا ذرا سی بات پر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ہاں اسے اب اسی آشیانے کو بچانا تھا، ورنہ باہر کی دنیا کیا تھی۔ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم ایک مضبوط فیصلہ لیتے ہیں، مگر پھر دنیا کا کیا؟ مضبوط سے مضبوط انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی۔ ہاں اب اسے اپنے ماں باپ کو بھول جانا تھا، سب کچھ بھول جانا تھا جو اس کا ماضی تھا۔